السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس پر رونق مجلس میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ اس حدیث میں نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے دوستی رکھیں، ان پر مشقت نہ ڈالیں اور جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ اور گناہ یہ ہے کہ دل میں کھٹک اور شبہ رہے کہ نہ جانے یہ کام اللہ کی نظر میں کیسا ہے، دل میں اس کے متعلق تسلی و تشفی نہ ہو۔ اس دنیا میں نیکی اور گناہ کی کشمکش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ نیکی اور برائی کو پہچاننے کا یہ بہترین نسخہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حسد گناہ کبیرہ ہے۔ شیطان کی پہلی نافرمانی اسی حسد کی بنا پر تھی۔ قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو اسی حسد کی بنا پر قتل کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی کارگزاری اسی حسد کے نتیجے میں تھی۔ علماء یہود بلکہ عبداللہ بن ابی کی منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا باعث بھی یہی حسد تھا۔ معلوم ہوا کہ حسد ایک غیر مومنانہ عادت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا سختی سے حکم فرمایا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر برائی سے کرے۔ کسی نے عرض کیا، جو بات میں اپنے بھائی کے متعلق کہتا ہوں اگر وہ اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تم اپنے بھائی کے متعلق کہتے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان تراشی کی۔ اس حدیث میں غیبت کی قباحت اور شناعت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ غیبت یہ ہے کسی انسان کا تذکرہ اس طور پر کیا جائے جو اسے ناپسند ہو، خواہ وہ اس کے دین میں، اس کی دنیا میں، اس کے مال میں، اس کے نفس میں، اس کے والدین میں، اس کے اولاد میں، ان تمام حرکات سے اس کی غیبت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ غیبت بالاتفاق حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور اس کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کی برائی کو واضح کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث میں مسلمان معاشرے کو
بہت سے منکرات سے روکنے کا ایک اہم حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان جب تک اس پر عمل کرتے رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بلا خوف اور بغیر کسی مفاد کے ادا کرتے رہے تو مسلمان معاشرہ بہت سی قباحتوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا، اور جب جب مسلمانوں نے اس فریضے کو فراموش کر دیا تو ان کا معاشرہ ایک بے پناہ سیلاب کی زد میں آ گیا۔ کاش مسلمان پھر اس فریضے کی طرف متوجہ ہوں تاکہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو ان تمام احادیث پر کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کریں گی طالبہ ثانیہ جن کا عنوان ہے موت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میرا عنوان ہے موت۔ آ جاتی ہے وہ موت جہاں گھر نہیں ہوتا، آ جاتی ہے وہ موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے واعظ، داعی اور ناصح پیدا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں موت کو سب سے بڑا واعظ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالموت واعظا، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے موت سب سے بڑا واعظ ہے۔ یعنی جس کو یہ مرنا یاد ہو، جس کو یہ جہان چھوڑنا اور آخرت یعنی اگلا جہان یاد ہو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ غفلت ہمیشہ آتی ہی تب ہے جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے، اور جس کو یہ موت یاد رہتی ہے، یہ جہان چھوڑنے کا یقین اس کے دل میں رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے قول اور اپنے عمل پر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ یعنی وہ خود کو چیک کرتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، یا جو اس کی زندگی کی روٹین چل رہی ہے، اس میں آخرت کا کیا حصہ ہے، وہ اس کے لیے آخرت میں فائدے کا باعث بنے گی یا ندامت کا۔ سامعین، اگر ساری دنیا کے رنج و غم اور تکلیفوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو موت کی تکلیف ان تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہاں حق سے مراد اگلے جہان کی حقیقت ہے۔ سامعین، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہ یہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جنات، اور جب سب کچھ فنا ہو جائے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ اس دنیا سے لے کر آسمان تک تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اور آخر میں رب العالمین بچے گا اور موت کا فرشتہ۔ رب العالمین پوچھے گا کون بچا ہے، حالانکہ رب سب جانتا ہے۔ فرشتہ کہے گا، اے میرے رب، ایک تیری ذات اور ایک تیرے حکم سے تیرا یہ بندہ۔ رب العالمین اس کو بھی حکم دے دے گا کہ تو بھی مر جا۔ یعنی جو دنیا میں انسانوں کی روح قبض کیا کرتا تھا، بالآخر اس کو بھی موت آ جائے گی، اور جب سب چیز فنا ہو جائے گی تو رب العالمین اعلان فرمائے گا، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، این الملک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کوئی ہے میرا شریک تو سامنے آئے، کوئی ہے میری بادشاہت میں ساجی تو سامنے آئے۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ رب العالمین خود اعلان فرمائے گا، للہ واحد القہار، آج قہر والے رب کی بادشاہت ہے۔ لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات میں بانٹا، لیکن ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے جب کوئی شریک نہیں رہے گا۔ رب العالمین خود اعلان فرمائے گا، للہ واحد القہار، آج قہر والے رب کی بادشاہت ہے۔ یہ لمحہ جب آنا ہے تو قرآن اس کا منظر پیش کرتا ہے کہ جب یہ لمحہ آ جاتا ہے، یعنی موت کا لمحہ، تب انسان کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب یہ جہان چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ موت کی تکلیف انسان پر اس طرح طاری ہوتی ہے
کہ اس کی پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تکلیف انسان پر پے در پہ آتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جان نکال لی جاتی ہے۔ سوچئے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سوچئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اور آپ نے اس جہان کو چھوڑنے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی ہم جو کر رہے ہیں اس میں آخرت کا کیا حصہ ہے؟ اس موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا؟ نہ تو نبی بچے، نہ ولی بچے، نہ علی بچے، نہ نیک بچے، نہ بد بچے۔ اس کا ذائقہ تو سب نے چکھا اور آئندہ بھی سب کو چکھنا ہے۔ آج ہم کسی کے جنازے کا اعلان سنتے ہیں، کل کوئی ہمارے جنازے کا اعلان سنے گا۔ آج ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، کل کوئی ہمارے جنازے کو کندھا دے گا۔ آج ہم کسی کو قبر میں اتارتے ہیں، کل کوئی ہمیں قبر میں اتارے گا۔ آج ہم کسی یتیم کے آنسو پوچھتے ہیں، کل کوئی ہمارے یتیم کے آنسو پوچھے گا۔ یہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مرا نہیں کرتے، وہ تو صرف پردہ کر لیتے ہیں، یہاں سے وہاں منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا مقام بدل لیتے ہیں، لیکن جانتے سب ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، اس کی تیاری کر لو، اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے پر غور و فکر کر لو۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیا معنی ہے اس کا، لذتوں کو توڑ دینے والی؟ مثلا کسی شخص نے ایک گھر خریدا، ابھی اس میں شفٹ ہی ہونے جا رہا تھا کہ موت کی تکلیفیں اس پر طاری ہونے لگیں، تو کیا اس گھر کی لذتوں کو لے پایا؟ یا پھر کسی شخص نے کوئی کار خریدی، ابھی اس میں بیٹھنے ہی جا رہا تھا، گھومنے ہی جا رہا تھا کہ موت کی تکلیفیں طاری ہونے لگیں، تو کیا اس کار کی لذتوں کو لے پایا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سامعین، یاد رکھیے، یہ موت کبھی بتا کر نہیں آتی، کبھی اطلاع دے کر نہیں آتی، یہ تو اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے تو کسی کو کوئی چانس نہیں دیتی۔ جیسا کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب یہ وقت آ جائے گا پھر کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، پھر کسی پر بھی لمحے بھر کی نہ تقدیم ہوگی اور نہ تاخیر، یعنی نہ کوئی جلدی ہوگی اور نہ دیری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں وفات پائی، میرے نبی کی تکلیف کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے اپنے پاس ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے کو سکون دیتے۔ آپ کبھی اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے اور کبھی چہرے پر چادر ڈالتے اور فرماتے، سبحان اللہ، ان للموت السکرات، اللہ پاک ہے، بے شک موت کی سختی بڑی شدید ہے۔ وہ موت جو ایک دن ہم سب کو آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت اور آخرت یعنی اگلے جہان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت کی دعوت دیتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اسلام اور حقوق بشر اس موضوع پر روشنی ڈالیں گی طالبہ نغمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر انجمن، آج کے اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا موضوع ہے اسلام اور حقوق بشر۔ وہ غیرتیں، وہ صبر، وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے۔ انسان ہر میدان میں ترقی کی معراج پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے فضاؤں میں اڑنا سیکھ لیا ہے، سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنے میں مہارت حاصل کر لی، لیکن افسوس صدا افسوس اس کو انسانوں کی طرح زمین پر چلنا نہیں آیا۔ اسلام نے انسانوں کو جس طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے وہ اس سے منہ موڑ کر جملہ حقوق کے پامالی پر تلے ہوئے ہیں۔
اور اس دن کو بھلا بیٹھے ہیں جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن ہر انسان کی نیکی ہی اس کے کام آئے گی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے، جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے، اسی طرح حقوق العباد کی نگہداشت بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسلام صرف مسجد و مصلی تک میں منحصر نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی انسانوں کو اسلامی آداب و اخلاق کا پابند بناتا ہے، تاکہ اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں ایک صالحہ معاشرہ وجود میں آئے اور اس کی پوری زندگی عبادت الہی کا بہترین مراقبہ بن جائے۔ چنانچہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین معاشرت کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ آج دنیا میں جو انتشار اور خلفشار ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے حقوق اللہ کا خیال کیا تو حقوق العباد کو چھوڑ دیا، اور اگر حقوق العباد کا خیال کیا تو حقوق اللہ کو فراموش کر دیا۔ وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے تو وہ توبہ و استغفار سے معاف ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تواب الرحیم، سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن وہ گناہ جس کا تعلق براہ راست بندوں سے ہے، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ کر دی جائے یا پھر صاحب خود ہی معاف نہ کر دے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو دل بندوں کے لیے پسیجتا ہے اور ترس کھاتا ہے وہی قلب سلیم ہے۔ اس کے برعکس جو سنگ دل ہے تو وہ بندوں کو مصیبت اور پریشانی میں اس کا دل دیکھ کر نرم نہیں ہوتا تو وہ انسان نہیں حیوان ہے۔ ایسے دل میں ایمان کی ذرہ برابر رمق نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کا لازمی جز سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ان دونوں حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر واضح کر دیا ہے کہ اسلام نے انسانوں کو جو حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں، اور بہت سی قرآنی آیات و احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا رحم کرتا نہیں ہے اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں ہے اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے آفت گزر جائے سر پر، کسی کے آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ان ہدایات کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اخلاقی تعلیمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ انسانی حقوق کو دین کا لازمی جز سمجھیں اور اپنی استطاعت کے بقدر ان کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ کے تحت اللہ تعالیٰ حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق الہی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین میں استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تقریر سنائیں گی طالبہ فرحہ نسیم، جن کا عنوان ہے اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے اندر جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی اور بہترین اخلاق۔ لہٰذا آج میں آپ سب کے سامنے اخلاق کے متعلق چند باتیں بتانے جا رہی ہوں۔
کہ اسلام میں اچھے، بہترین اور اعلیٰ اخلاق کا کیا مقام ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی سب سے بہترین اور اعلیٰ مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہر انسان کو خوبصورتی پسند ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات، اپنی شکل و صورت اور اپنے حال حلیے کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے، اور اپنی شکل و صورت اور اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سا مال خرچ کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، ظاہری شکل و صورت اٹریکشن کا اور کشش کا باعث تو ہوتی ہے، لیکن انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہے، اس کے طرز عمل میں ہے، اس کے رویے میں ہے، اس کے معاملات میں ہے جو وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اخلاق کو انسانی زندگی میں جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی فرد و بشر سے مخفی نہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم کس کے اخلاق کو اپنائیں، کس کے اسوہ کو اپنائیں، تو اس کا جواب رب العالمین نے 1450 سال پہلے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے لیے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہی تھے کہ آپ نے اپنے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو امن و امان دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ہی کے ثمرات تھے کہ آپ نے اس یہودی عورت جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہی تھے کہ اہل طائف جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، ان کے ساتھ آپ نے بہترین اخلاق کا معاملہ کیا اور ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی۔ کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیشہ محبت کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وجہ تھی کہ دوست اگر دشمن بھی اگر آپ کو ایک بار دیکھ لیتے تو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہترین اور اعلیٰ اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہترین اخلاق کے حامل نہ ہوتے تو عرب کی اکھڑ اور غیر مہذب لوگ آپ کے قریب نہ آتے، صراط المستقیم پر عمل پیرا نہ ہوتے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں سے دور رہنے، عفو درگزر اختیار کرنے اور نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے کنارہ کش رہنے کا حکم فرمایا، کیونکہ ان کی حماقتوں کا جواب نہ دینے میں ہی سلامتی اور بہتری ہے۔ کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، فخیر من اجابتہ السکوت۔ جب کوئی بیوقوف بات کرے تو اس کا جواب مت دو، اس کے جواب نہ دینے سے خاموشی بہتر ہے۔ سامعین، اسی طرح احادیث میں بھی اخلاق حسنہ کی بہت تاکید آئی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں میں کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق کی وجہ سے، بہترین اخلاق کی وجہ سے انسان روزہ دار اور عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق مومن کے ترازو میں اخلاق سے زیادہ کوئی بھاری نیکی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی بہترین اخلاق ہے، اور ساتھ ہی بہترین صدقہ بھی۔ کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے جب ملا کیجئے مسکرا دیجئے، جب ملا کیجئے مسکرا دیجئے، یہ تو صدقہ ہے، صدقہ ادا کیجئے۔ مگر آج ہم مسلمانوں نے اپنی ان تمام تعلیمات کو بھلا دیا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں سربلند تھے۔ اگر آج ہم سب ان تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے لگے تو تمام لوگ اپنے آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں پائیں گے۔ آج ہم پہ جو بے انتہا ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ پل بھر میں ختم ہو جائیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تمہیں تمہاری زندگی بخش چیزوں کی طرف بلاتے ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق سدھارنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے اور بد اخلاقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ اصحاب اجمعین۔ لائق صد احترام صدر اجلاس معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ اسلام اور عورت۔ سامعین کرام، ظہور اسلام سے قبل لڑکی کو اس کے بچپنے میں ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یونانیوں نے عورتوں کو حقوق سے محروم کر رکھا تھا۔ رومی تہذیب میں عورت پر ظلم و جور کیا جا رہا تھا۔ ہندو دھرم میں اسے اس کے شوہر کی موت پر شوہر کی چتا پر زندہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا اور نبی آخر الزمان نے اسلامی تعلیمات کا حکم دیتے ہوئے عورت کو حقوق عنایت فرمائے، اس کی عزت و تکریم کی فضا قائم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اس عورت کو سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے عظیم نعمت قرار دیا۔ آپ نے بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹیوں پر شفقت اور ماں ہونے کی حیثیت سے بزرگ خواتین کی خدمت کی، اور عام معاشرے کی خواتین کی اچھی تربیت کر کے ان کو گھرانوں اور خاندانوں کو مربی کی حیثیت سے ٹرینڈ کیا، اور وراثت میں بھی ان کے لیے ایک نمایاں حق رکھا۔ آپ نے عورت کو نازک قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی اور شفقت کا موقف اختیار کرنے کا حکم دیا، اور بھلائی کے پیمانے کو جانچنے کے لیے خیارکم لنسائکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے سب سے بہتر ہو، فرمایا۔ الغرض اسلام نے عورت کو اتنا مقام اور اتنا وقار جو عطا کیا ہے، اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے ماں کو 3 حق دیے، کیونکہ ماں ہی وہ تنہا شخصیت ہے جو بچے کو حمل، درد سے اور دودھ پلانے کی 3 ذمہ داری اٹھا کر ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ معزز سامعین سامعات، مذہب اسلام نے عورت کو اتنا مقام اور اتنا وقار جو عطا کیا ہے، ساتھ ہی اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے بے پردہ نکلنا، اجنبیوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، غلط قسم کے لباس نیز ہر اس عمل سے سختی سے روکا ہے جو فتنے کا باعث ہے۔ اسلام نے باپردہ رہنے کا حکم دے کر عورت کو ایک مستقل شناخت عطا کی
और माशरे के ओबाशों और दिलों और ज़बानों पर उसे खिलवाड़ बनने से बचाया, और बीमार दिल वालों से बचाने के लिए उसकी आवाज़ और गुफ्तगू के भी ज़ाब्ते बनाए। उसे तन्हा सफ़र करने से रोका, अजनबी से खिलवत से बचने का हुक्म दिया और मर्दों के इख्तिलात से बचने का हुक्म देकर उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के वसाइल मुहैया किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वक़ुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। मुस्लिम ख़वातीन से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीचा रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और जो जीनत बज़ात खुद ज़ाहिर हो उसके अलावा जीनत का इजहार बिल्कुल ना करें। ये अज़ीम आयत करीमा ख़वातीन के लिए अहम ज़ाब्ते पेश करती हैं, उन्हें इज़्ज़त व वक़ार अता करती हैं, उनके मकाम को वाज़े करती हैं। मगर अफसोस आज की ख़वातीन ने पर्दे और उसकी अहमियत को पाला ताक रख दिया, जिस पर उनके सरपरस्तों ने भी उनकी तायद की है। सामईन किराम, मैं यहाँ ये भी वाज़े कर देना मुनासिब समझती हूँ कि सही बुखारी की एक रवायत के मुताबिक मर्दों से मुशाबित इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत भेजी है। मर्दों जैसा हुलिया, लिबास, चाल ढाल ये औरत को बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहाति मिनर रिजाल बिन निसाए वल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाल बिन निसाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से मुशाबित इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत भेजी है, इसलिए हमें उसका भी मर्दों से मुशाबित इख्तियार करने वाली औरतों से मुशाबित इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत भेजी है, इसलिए हमें उसका भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए। इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत, दखूल जन्नत का बाइस, अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलने का सबब, ख़ानदानों की इज़्ज़त का ज़रिया, नसब की हिफाजत और रब्ब कायनात के गज़ब से बचने का मजबूत रास्ता। और उसके हुसूल का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम आने वाली नस्ल को पर्दे की तलक़ीन करें और शादी ब्याह के लिए नेक लड़कियों और अच्छे ख़ानदानों का इंतखाब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ख़वातीन को पर्दे और उसके हक़ाम का पाबंद बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को कमा हक़ औरतों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख्वाब गफलत में क्यों सोए हो मोमिनो, ख्वाब गफलत में क्यों सोए हो मोमिनो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। कितना मशहूर है कहर शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई। कितना मशहूर है कहर शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई। मरता मरता भी लोगों से कहता गया, मरता मरता भी लोगों से कहता गया।
کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہتا گیا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہتا گیا، اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، قابل ذکر ہے قہر نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، قابل ذکر ہے قہر نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، دھستا دھستا زمین میں یہ کہتا گیا، دھستا دھستا زمین میں یہ کہتا گیا، ایسے بے جان خزانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، ایک دن آدم پہنچے گی تجھ کو اجل، عیش و عشرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آدم پہنچے گی تجھ کو اجل، عیش و عشرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں کیوں سوئے ہو
क्यों सोए हो